میں مستقبل میں ایک اچھا سا شخصیت بننا چاہتا ہوں اور اپنے ملک کو ایجوکیشن دینا چاہتا ہوں، اور میں اس لیے بننا چاہتا ہوں کہ میرا ملک ایجوکیشن میں اتنا اس کے ساتھ ایجوکیشن ہے کہ میں اس لوگوں کو ایجوکیشن دوں۔ اچھا، یہ بتائیں کہ آپ کی جو ایج ہے اس وقت، اس ایج میں جو آپ کے ارادے ہیں تو وہ کب جا کر آپ اس کو پورا کریں گے؟ اور یہ بھی بتائیں کہ بچوں کی تربیت میں ماں باپ کا کیا کردار ہے؟ ماں باپ بچوں کی تربیت کیسے کریں گے؟ وہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ میں کب بنوں گا، لیکن انشاءاللہ میں اپنے ملک کو ایجوکیشن دوں گا، اور ماں باپ کو یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو تعلیم دے کہ وہ بڑے ہو کر کچھ بنے، اپنے ملک کے لیے کچھ کام کرے، ہمارے ملک سے ہیرے نکلے، ہمارے ملک سے کراٹے والے بچے نکلے، کراٹے کو فزیکل ٹریننگ کچھ بھی ہو، لیکن کہ وہ ایک بندہ کہ وہ آج کل ماں باپ ایک بچے کا ایک فیلڈ ہوتا ہے، وہ دوسری فیلڈ کو لے جاتے ہیں، تو وہ فٹ بال فیلڈ میں اس کو چھوڑے کہ وہ فٹ بال میں ہیرو بنے، پاکستان کے لیے کچھ کام کرے، ورلڈ کپ لائے، تو وہ میچ جیتے۔ احسان بھائی کی طرح وہ کرکٹر بننا چاہتا ہے، تو وہ فزیکل ٹرینر ہے، تو وہ اچھا ہے کہ وہ بھی اب ہمارے ملک سے ایک اچھا سا ہیرا نکلے گا۔ اچھا، بچوں کا انٹرسٹ اسکول میں نہیں ہوتا، اسکول نہیں جاتے، دل نہیں لگتا پڑھنے میں، یہ کیا وجہ ہے؟ کیسی ماں باپ کو کیا کرنا چاہیے کہ بچہ انٹرسٹ بنے، پڑھ لے، اس کا شوق بنے؟ یہ کیسے بنے؟ یہ ایسے بنے گا کہ وہ ایک چیز کا فوکس کرے۔ فار ایگزامپل میں اس کارپیٹ کو فوکس کرتا ہوں بہت ٹائم کے لیے، تو میرا فوکس اس میں گیا ہوتا ہے کہ یہ فوکس میرا اس میں گیا ہوتا ہے، تو میں کہ کب اسکول کو جاؤں گا تو میں ایسا ایکٹیو بیٹھا ہوں گا، میں سنوں گا اور میرے ساتھ آئیڈیا شیئر ہوں گے، اور کہ میں ایسے اسکول میں بیٹھا ہوں گا، مجھے نیند آئی تو میں کچھ پوائنٹ بھی نہیں ڈسکس اپنے کبھی نہیں لکھ سکتا، اور یہ اچھا طریقہ ہے کہ وہ ایک چیز کو غور کرے، اور ایک چیز کو اپنے کہ وہ سمجھے کہ فیوچر کیا ہوتا ہے، کہ وہ یہ سمجھ لے، تو یہ بھی وہ کہ سمجھ لے کہ یہ فوکس اتنا امپورٹنٹ ہے کہ میرے ماں باپ مجھے ایجوکیشن دے رہے تھے اور میں انٹرسٹ نہیں لیتا، اور میرا انٹرسٹ نہیں رہتا، تو یہ کہ نہیں کرنی پڑتی کہ میں انٹرسٹ لیتا تو وہ میں ایک بڑا سا شخصیت بنتا ہوں، میں اپنے ملک کے لیے کچھ کام کرتا، تو یہ پہلے کہ بڑے ہو جاتے، پھر پہلے یہ سوچتے، یہ فوکس کے لیے ایک چیز کہ میں ابھی اس کارپیٹ کو، اس وائٹ چیز کو دیکھتا ہوں تو میں اس کو غور کرتا ہوں، تو میں کہ اس کو غور کرتا ہوں تو وہ پھر اس کا انٹرسٹ پیدا ہوگا، اور کہ کس چیز میں بھی اس کا انٹرسٹ ہو اس کے چورے، پھر اس کو اسلامیات کا وہ انٹرسٹ اسلامیات لے گا، فزکس میں، کمپیوٹر میں، اس کو میتھ پہلے پسند ہے تو فزکس، کمپیوٹر، میتھ، سائنس، اس میں وہ انٹرسٹ لے گا، وہ کب نہیں کہے گا کہ یہ تو بورنگ کلاس ہے، وہ کلاس سے بھی سیکھے گا۔ اچھا، یہ بتائیں کہ کھیل بچوں کے لیے کتنا ضروری ہے، فزیکل فٹنس؟ اس لیے ضروری ہے کہ ایک بچہ فزیکل فٹنس نہیں کرتا، لائک یہ کہ ہم یہ پاؤں بھی ہلاتے، یہ بھی فزیکل ہے، لائک یہ ہم فزیکل ہم کیا فزیکل ٹریننگ کرتے، ایکسرسائز کرتے، پش اپ کرتے، تو ہمارا مائنڈ فریش ہو جاتا ہے، ہمارا مائنڈ
کہ ہم کام کو جاتے ہیں تو ہمارا انٹرسٹ کام پہ ہوتا ہے وہ اور غور ہوتا ہے. تو ہمارا غور ہوتا ہے اور انٹرسٹ ہوتا ہے تو ہم کو سیکھنے کے لیے چیز بہت ملتا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ تعلیم جو ہے وہ بچے جو اسکول نہیں جاتے یا اسکول پسند نہیں کرتے یا ماں باپ اس کو اسکول نہیں بھیجتے, تعلیم کتنی ضروری ہے بچوں کو؟ تعلیم اس لیے ضروری ہے کہ ایک ماں باپ اپنا ماں باپ کہتے اپنے بیٹے کے لیے کہتے کہ آپ ایجوکیٹڈ بنو, آپ کے اپنے ملک کے لیے کام کرو, آپ روبوٹکس میں جاؤ, روبوٹ بناؤ, سائنٹسٹ بننا ہے سائنٹسٹ کو جاؤ اس میں, لیکن اس میں کچھ چیز میں, لیکن ایجوکیشن ہم نے سیکھنا ہے, اس لیے کہ ہم ہمارے ساتھ ایجوکیشن ہو تو ہم پھر رپورٹ بنائیں گے. ہم کو پتہ پھر نہیں ہوگا کہ ہم ریڈنگ کیسے کرتے ہیں, ہم کیسے لکھتے ہیں, ہمارے مائنڈ میں کیسے ہمارا فزیکل اور مینٹل کیا ہوتا ہے. تو ایجوکیشن اس لیے ضروری ہے کہ بچے کچھ سیکھیں. آپ یہ بتائیں کہ آپ کو کھانے میں کون سے کھانے پسند ہیں؟ مجھے مچھلی پسند ہے اور بہت چیزیں پسند ہے, بھنڈی اور فروٹ میں کیا پسند ہے؟ فروٹ میں مینگو, ایپل, بنانا اور انار اور چیزیں بھی پسند ہیں. اور پاکستان میں کیا پسند ہے؟ پاکستان میں کشمیر. اچھا پاکستان میں کشمیر پسند ہے, کیوں؟ ادھر اچھا جگہ خوبصورت, مجھے وہ جگہ اچھا لگتا ہے کہ وہ پہاڑ کے جگہ میں وہ خاموشی ہو, وہ جگہ مجھے اچھا. اچھا اور یہ بتائیں کہ کتابیں پڑھنا کیوں ضروری ہے, لائبریری میں جانا, اچھی کتابیں پڑھنا اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے پاس ہم کو پتہ چلے ہمارے پاس لیڈر کیسے اپنا لائف گزارتے تھے, کیسے چیلنجز کر کے لیڈر بنتے تھے. تو اس سے ہم سیکھتے ہیں, بہت کچھ سیکھتے ہیں اباؤٹ علامہ اقبال, شہنشاہ سوری, بہادر سپاہی, اس بہادر سپاہی کے بارے میں, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں. ہم کو اس میں ہم کو یہ ملتا ہے. آپ نے حماد سے کیا سیکھا اتنے عرصے میں؟ میں نے سیکھا کہ ہم کیسے لیکچر دیتے ہیں, انٹرویو کیسے کرتے, اور میں نے کیمرہ فیئر ختم کیا اور بہت کچھ سیکھا, کیسے پاور پوائنٹ کرتے, کیسے انپیش کرتے ہیں. یہ بتائیں کہ آپ نماز صبح کس ٹائم پڑھتے ہیں اور جمع بول دیتے ہیں, جماعت پڑھتے ہیں؟ ہمارے بھی ہم کو آگے جا کے امام بن کے اور جمع دے کے, اور احسان بھائی بھی ہم کو دیتے ہیں اور انس بھائی بھی. اچھا تو مارکیٹ میں آپ کا سب سے بہترین دوست کون ہے؟ میرا بہترین دوست انس. اچھا انس کے ساتھ دوستی ہے؟ ہاں اور حماد کے ساتھ؟ وہ تو ٹیچر ہے. ٹیچر کے ساتھ دوستی نہیں ہوتی ہے. تو حماد کے ساتھ دوستی نہیں ہے کتنی ہے؟ پتہ نہیں, میٹھی ہے کہ کڑوی ہے؟ میٹھی ہے. کتنی میٹھی ہے؟ 100%. اچھا اور حسن انس کے ساتھ؟ وہ بھی 100%. اچھا تو آپ پاکستانی قوم کو آخری میسج دیں ویڈیو میں کیا کہنا چاہیں؟ کوشش کرے ہم اچھی سی رپورٹ بنائیں, اچھا سا ہم کو تعلیم نظامی, اور ہم پرانے زمانے کی طرح چیزیں لائیں, ہم اس مٹی کے گھر بنائیں اور
مٹی کے گھر، اور آج کل کے یہ گھر آئی ہے تو یہ اچھے نہیں ہے کہ ہم گوروں کا وقت ہوتا تھا تو وہ اچھا ہوتا، ہم گوروں میں جاتے تھے دوسرے جگہ، تو گورا تو مشین نہیں ہے تو اس میں جاتے تھے، اور میں آخری میسج دینا چاہتا ہوں کہ اپنا ایجوکیشن اسٹرانگ رکھے، اور روبوٹکس میں روبوٹ بنائے، سائنٹسٹ بنے اور اچھے چیزیں بنائے، اور کوئی فیلڈ میں بھی آپ کا بچہ گیا تو میرا ماں باپ کو میسیج ہے کہ اس کو اس فیلڈ میں چھوڑے، کہ اس کو اس فیلڈ میں مزہ ہے تو وہ اس کا پھر لگتا ہے، اس کو پھر ہم کو پھر پتہ لگتا ہے کہ اس کا انٹرسٹ کتنا ہے۔ اور تھینک یو۔